اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اسماعیلیوں کے جو مختلف فرقے ہیں، اسماعیلیوں سے جو الگ الگ جماعتیں نکلی ہیں، جو فرقے نکلے ہیں، ان کا تعارف پیش کر رہے تھے۔ ان کا نام، ان کا بانی کون تھا، ان کے عقائد کیا تھے، یہ تمام چیزیں بیان کر رہے تھے۔ آج بات پہنچی ہے مستعلویہ، جو بوہرے کے نام سے مشہور ہے، خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں جن کو بوہرا کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی ہے مستعلویہ۔ یہ کون ہے مستعلویہ، کیوں ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ کس طریقے سے وجود میں آئے ہیں؟ کہہ رہے کہ سن 467 ہجری میں فاطمیوں کا جو سپہ سالار تھا، فرماندہ ارتش سپہ سالار، جو فوج کا کمانڈر تھا، اس کا نام بدر الجمالی یہ تھا۔ بدر الجمالی فاطمیوں کی حکومت میں، ان کے دور خلافت میں، خود ان کے ملک کے اندر، ان کی ریاست اور ان کی حکومت کے اندر لوگوں نے شورش کی، بغاوت کی، فاطمی حکومت کے خلاف قیام کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو بدر الجمالی تھا، جو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا جو فاطمیوں کی فوج کا، اس نے بڑا نمایاں کردار پیش کیا اور ان بغاوتوں کو، ان قیام اور شورش کو اس نے خاموش کیا، جس کی وجہ سے فاطمی حکومت میں اس کو ایک خاص موقعیت مل گئی، خاص مقام، خاص نگاہ سے دیکھا جانے لگا، یہاں تک کہ اسے امیر الجیوش کہا جانے لگا۔ امیر الجیوش، تمام فوجوں کا امیر، سردار، حاکم۔ اس کے علاوہ اس کو دوسرے اور بھی منصب دیے گئے، جیسے داعی الدعات، رئیس داعیان و مبلغین دینی بے شمار ہوئے، یعنی جو لوگ مبلغ تھے، جو لوگ داعی تھے اس زمانے کے، یہ ان کا بھی رئیس اور ان کا بھی سردار بن گیا۔ اس کے علاوہ حکومت فاطمی کی وزارت کا منصب بھی اسے مل گیا۔ گویا کئی موقعیت، کئی منصب اسے نصیب ہوئے، اسے ملے، یہاں تک کہ فاطمی حکومت کے تمام امور میں اس کی دخالت ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد اس کا یہ منصب موروثی ہو گیا، ورثے میں اس کے بعد اس کی اولادوں کو بھی ملنے لگا، یہاں تک کہ 487 ہجری میں جو بدر الجمالی کا بڑا بیٹا تھا، جس کا نام افضل ہے، وہ اپنے باپ کا جانشین بنا، اسے باپ کی جگہ اور اس کا منصب مل گیا۔ اور یہ اس وقت اپنے باپ کا جانشین بنا ہے جب لوگ مستنصر کی موت کا انتظار کر رہے تھے، یعنی مستنصر کی موت قریب تھی۔ یہ تھا کہ مستنصر کی کب جان نکل جائے، کب مر جائے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہذا بدر الجمالی کا جو بیٹا افضل تھا، اسے یہ فکر تھی کہ اب اس کے بعد خلیفہ کا جانشین کون ہوگا، یعنی اب اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا، چونکہ جو مستنصر تھا، مستنصر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام نزار تھا جو بہت ہی چالاک لڑکا تھا، اور خود مستنصر جو خلیفہ تھا
اس نے اپنے اس بیٹے کو نزار کو اپنے ولی عہد کے عنوان سے معرفی بھی کر دی تھی، لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرا خلیفہ، میرا جانشین، میرا بیٹا نزار ہوگا۔ اس کا ایک بیٹا تھا مستعلی، تو مستنصر کے دو بیٹے، ایک نزار تھا ایک مستعلی۔ نزار بہت ہی چالاک تھا اور مستنصر نے خود اس کی ولی عہدی کا بھی اعلان کر دیا تھا، لیکن مستعلی اس کو کوئی خاص مقام حاصل نہیں تھا، اسے خاص موقعیت اور کوئی خاص منصب نہیں دیا گیا تھا، بہت زیادہ مقبول نہیں تھا۔ لہذا افضل نے کوشش کی کہ وہ مستعلی کی خلافت کو کسی طریقے سے وجود میں لائے، اسے اپنے وہ نہ بننے دے۔ مثلا مستعلی کو افضل نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مستعلی کو خلافت نہ ملنے پائے، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ مستعلی کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ نہ، اس نے افضل نے کوشش یہ کی کہ مستعلی کے لیے خلافت کی موقعیت فراہم کرے، کسی طریقے سے خلافت مستعلی کو مل جائے۔ لہٰذا اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ اسے پہلے اپنے اعتماد میں لیا، اس کی طرف ایک خاص توجہ دی اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ اور جب مستنصر کا انتقال ہوا تو اسی کی خلافت کا، مستعلی کی خلافت کا اعلان کر دیا، اور افضل نے اس کا دفاع بھی کیا۔ تو جو لوگ مستعلی کے طرفدار تھے، جو مستعلی کو خلیفہ سمجھ رہے تھے، انہی کو مستعلویہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں اسی مستعلیہ کو جو افضل کی خلافت کے قائل ہیں، انہیں بہرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہرا ہے یہ گجراتی زبان کا لفظ ہے۔ گجراتی زبان میں بہرا کا مطلب ہوتا ہے تاجر، تجارت کرنے والے۔ آج بھی آپ کو گجرات میں اور ہندوستان کے بہت سارے دوسرے شہروں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ جو بہرا ہے یہ شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، دین کے فرعی اعمال کو انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ عتبات عالیہ مکہ، مدینہ، کربلا، یہاں 6 اماموں کے مزارات پر، ان کے قبور پر زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اماموں کی قبروں کے ساتھ ساتھ جو اسماعیلیوں کے داعی رہے ہیں، جو ان کے مبلغین رہے ہیں، ان کی زیارت کو بھی جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان کے جو شادی کرنے کے آداب و طریقے ہیں، ان کی مذہبی عید اور دوسرے جو رسم و رواج ان کے یہاں پائے جاتے ہیں، وہ خالص اسلامی نہیں ہے، بلکہ شیعہ اور ہندو دونوں سے مرکب طریقے سے۔ کچھ ہندوؤں کی بھی رسم و رواج ان کے رسم و رواج میں شامل ہیں، شیعوں کے جو آداب و رسوم ہیں شادی کے، مذہبی عیدوں کے اور دوسری چیزوں کے، ان کے یہاں بھی شیعوں کی کچھ رسمیں ہیں، منتہا ان رسموں کے ساتھ ساتھ، ان آداب و رسوم کے ساتھ کچھ ہندو رسم و رواج بھی اس میں شامل اور داخل کر دیا گیا ہے، گویا ان کے عید کے، شادی بیاہ کے اور دوسری مذہب کی امور کے جو رسم و رواج ہیں وہ مرکب ہیں شیعہ اور ہندو کے رسم و رواج سے۔ یہ مختصر تعارف تھا مستعلویہ کا یا بہرا کا۔
اب دیکھتے ہیں عبارت ایک بار پھر مرور ہو جائے گا اسی بہانے. از سال 467 ہجری کی فرماندہ ارتش فاطمی بدر الجمالی کہہ رہے ہیں کہ سن 467 ہجری میں کہ فاطمیوں کی فوج کا جو کمانڈر اور سپہ سالار تھا بدر الجمالی توانست بر شوری شہائے داخلی دولت فاطمیان فائق آیت. فاطمی حکومت میں جو داخلی بغاوتیں اور شورش ہو رہی تھی ان کے اوپر کامیاب ہونے میں کامیاب ہوا، یعنی ان پر کامیابی پا گیا. فائق آیت یعنی ان کے اوپر یہ مسلط ہو گیا، ان پر کامیاب ہو گیا. جب فاطمی حکومت میں داخلی شورش اور بغاوت کرنے والے لوگوں پر بدر الجمال کی جو فاطمی فوج کا سپہ سالار تھا جب وہ کامیاب ہوا، جب اس نے ان پر تسلط پا لیا تو موقعیت ویجئی پیدا کر، تو اس کامیابی کے بعد اسے ایک خاص موقعیت، خاص مقام حاصل ہوا. و علاوہ بر عنوان امیر الجیوش کے امیر الجیوش جیسے عنوان کے علاوہ چند منصب دیگر، کچھ دوسرے مقامات، کچھ دوسرے مناصب بھی اسے، جیسے داعی الدعات یہ بھی ملا. یہ داعی الدعات کیا ہوتا ہے؟ رئیس داعیان و مبلغین دینی، جو ان کے دینی مبلغ اور داعی ہیں ان کا رئیس بھی بن گیا. منیز منصب وزارت در دولت فاطمی را بدست آورد. اس کے علاوہ حکومت فاطمی میں جو وزارت کا منصب تھا وہ بھی اسے مل گیا، اسے حاصل ہوا. وعملاً در ہمیں امور قدرت دخل و تصرف پیدا کر، اور عملی طور پر فاطمی حکومت کے تمام امور میں دخل و تصرف کا حق اسے حاصل ہو گیا، اس کی قدرت مل گئی. تمام فاطمی دولت کے امور میں دخالت کرتا تھا، روک ٹوک کرتا تھا، جو بھی اس کو کرنا ہوتا تھا کرتا تھا. علاوہ برآن اس کے علاوہ کہ اسے خاص موقعیت ملی، الگ الگ عنوان دیے گئے، الگ الگ منصب دیے گئے، ان منصب موروثی شد. اب یہ بدر الجمالی کو جو منصب ملے تھے اب یہ سارے منصب موروثی بن گئے تھے. موروثی جانتے ہیں کہ جب تک وارث زندہ رہتا ہے اس کے پاس رہتا ہے، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو جو اس کے جب تک مالک رہتا ہے اس کے پاس رہتا ہے، مالک جب چلا جاتا ہے تو جو اس کے وارثین ہوتے ہیں ان تک منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے یہ منصب بدر الجمالی کے پاس تھا اور اس کے بعد یہ منصب موروثی ہو گیا، یعنی اس کی اولاد میں منتقل ہونے لگا. وہ بے فرزندان او رسید، اور پھر بدر الجمالی کے اولاد میں بھی یہ منصب وراثت کے طور پر منتقل ہوا. در سال 487 ہجری سن 487 ہجری میں افضل کی فرزند بدر الجمالی کا بیٹا جس کا نام افضل تھا جانشین پدر شد، یہ اپنے باپ کا جانشین بنا. بدر الجمالی کے انتقال کے بعد اس کی جگہ اس کے بیٹے افضل کو مل گئی. بمنصب فرماندہی ارتش بے او رسید، اور جس طریقے سے اس کا باپ فوج کا سپہ سالار تھا، فرماندہ تھا، جنرل تھا، اسی طریقے سے اس کا وہ منصب فرماندہی والا، سپہ سالاری والا اس کے بیٹے افضل کو مل گیا. ان زمانی بود کی موضوع درپیش بودن مرگ مستنصر مطرح بود. اور یہ افضل کو جب اپنے باپ کا فرماندہی والا منصب ملا ہے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مستنصر کی موت کا موضوع زیر بحث بنا ہوا تھا. مستنصر کی موت کا انتظار کیا جا رہا تھا، لوگوں کی زبانوں پر مستنصر کی
موت کی چرچا تھی، لذا افضل در ان فکر بود، اب چونکہ مستنصر مرنے والا تھا لہذا افضل کو یہ فکر تھی کہ چه کسی جانشین خلیفہ خواہد شد کہ اب مستنصر کا جب انتقال ہو جائے گا تو اس کا خلیفہ، اس کا جانشین کون ہوگا، اس کی جگہ کسے ملے گی، کیونکہ مستنصر دو پسر داشت، مستنصر کے دو بیٹے تھے بنام نزار و مستعلی۔ ایک بیٹے کا نام نزار تھا کہ جوانی، زیرک و باکیاست بود، جو بہت ہی چالاک قسم کا اور عقلمند قسم کا تھا، وہ خلیفہ او را بعنوان ولی عہد خود معرفی کر دے بود، اور خود خلیفہ نے یعنی مستنصر نے اسے اپنے ولی عہد کے عنوان سے پہچنوایا تھا، معرفی کی تھی، لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میرے بعد میری جگہ میرے بیٹے کو نزار کو ملے گی، یہ میرا ولی عہد ہے، میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ دوسرا بیٹا جو افضل کا تھا مستنصر کا، مستعلی کی موقعیت ممتازی نہ داشت، جس کا کوئی خاص موقع، کوئی خاص مقام نہیں تھا، جس کی خاص حیثیت نہیں تھی، جس کی بہت زیادہ قدر و قیمت نہیں تھی، وہ اپنے بھائی نزار کے مقابلے میں بہت پیچھے تھا، منصب سے دور تھا، موقعیت سے دور تھا، لہذا از ان رو افضل در صدد آمد، لہذا افضل کو جب یہ علم ہو گیا کہ مستنصر اپنے بیٹے نزار کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے، اور مستعلی کہ جس کو کوئی موقعیت خاص نہیں حاصل ہے، اس نے یہ سوچا تا زمین خلافت مستعلی را فراہم کند، اس نے یہ قصد و ارادہ کیا کہ مستعلی کی خلافت کا زمینہ فراہم کیا جائے، کچھ ایسا کام کیا جائے کہ خلافت بجائے نزار کو ملنے کے مستعلی کو خلافت ملے، مستنصر کے بعد اس کا خلیفہ مستعلی بنے، کہ در آن صورت می توانی صورت تحت سلطے خود بگیرد، چونکہ یہ لاک پرواہ قسم کا کمزور انسان تھا، اس کو فضل خلیفہ اس لیے بنانا چاہتا تھا تاکہ جب یہ خلیفہ بن جائے تو اسے اپنے کنٹرول میں لے لے، یہ اس کے اوپر تسلط اور قدرت حاصل کر لے، لہذا اپنے اس قصد و ارادے کو کہ مستنصر کو خلیفہ بنا کر کے اسے اپنے قبضے میں لیا جائے، اس کے لیے کیا کیا، دختر خود را بے ازدواج او در آورد، افضل نے اپنی بیٹی کی شادی مستعلی کے ساتھ کر دی، و پس از مرگ مستنصر، اور جب مستنصر کا انتقال ہو گیا، مستنصر جب مر گیا تو اورا برائے خلافت معرفی نمود، تو خود یہ افضل نے مستعلی کی خلافت کا اعلان کر دیا، وہ خود عزم دفاع کر، اور اس نے اس کی حمایت کی۔ اب چونکہ تمام فوج کا سپہ سالار تھا، جب اس نے مستعلی کی حمایت کر دی اور جب اس نے مستنصر کا خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، تو اب کس کی جرأت تھی جو مخالفت کرتا؟ تو اس طریقے سے جو طرفداران مستعلی تھے، جو لوگ مستعلی کے طرفدار تھے، حمایت کر رہے تھے، اور مستنصر کا خلیفہ جو لوگ تسلیم کر رہے تھے، ان کو مستعلویہ یا مستعلیہ خاندے میں شود، انہی کو کہا جاتا ہے مستعلی، بدر ہند ببہر مشہورن، اور ہندوستان میں یہ لوگ بہرے کے نام سے مشہور ہے۔ واجہ بہرے دارائے ریشے گجراتی، کہہ رہے کہ کلمہ بہرا اس کا ریشہ گجراتی ہے، یہ گجراتی سے نکلا ہوا ہے، بے معنی بازرگانہ نسک، جس کا معنی کیا ہے؟ تجارت کرنے والوں، تاجروں کے ہے،
بحرا کا معنی تاجر کے ہے. بحرہا بے احکام شرعی پائبند بودے، کہتے ہیں کہ بحرا لوگ شرعی احکام کے پابند ہوتے ہیں. وَآمال و فرع دین را بجا میں آورند، فروع دین کے اعمال اور فروع دین کو یہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں. یعنی نماز، روزہ، حج، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں بزیارت پیغمبر و ائمہ معصومین تا امام ششم نیز اعتقاد دارند. پیغمبر اسلام اور اسی طریقے سے ائمہ معصومین میں سے 6 اماموں تک کی قبور کی زیارت کا اعتقاد رکھتے ہیں اور جاتے بھی وہ عمل می کنند، اور زیارت کے لیے باقاعدہ نبی کریم اور 6 اماموں تک ان کے روضات پر زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. ہم چنین قبور امامان و داعیان اسماعیلی رانی زیارت می کنند. اسی طریقے سے اپنے اماموں کے اور اپنے داعیوں کے قبور کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں. آداب ازدواج و اعیاد مذہبی، یعنی کہ شادی بیاہ اور کے جو رسوم و آداب ہیں، طور طریقے ہیں شادی بیاہ کے جو آداب و رسوم ہیں، اسی طریقے سے جو مذہبی عیدیں ہیں، وسائر رسوم آنان، اور ان کے مستعلویہ کے یا بحرا کے جتنے بھی رسوم ہیں. ترکیب السنن ہندوئی و شیعی، و شیعہ اور ہندو سنتوں کا مجموعہ ہے، اسی کا مرکب ہے، اسی سے ہے. یعنی بحرا کے، شادی بیاہ کے اور ان کے مذہبی عیدوں کے اور دوسرے جو آداب و رسوم ہیں وہ شیعہ اور ہندو کے آداب و رسوم سے مل کر کے بنے ہیں. ان کے یہاں ان کے شادی بیاہ میں، مذہبی عیدوں میں اور دوسری رسموں میں شیعوں کے آداب و رسوم بھی ملیں گے اور ہندوؤں کے آداب و رسوم بھی ملیں گے.